بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج کی رات شب برات کی رات ہے۔ اس کے متعلق آپ سے چند معروضات پیش کروں گا۔ کچھ اعمال کرنے کے ہیں، کچھ اعمال نہ کرنے کے ہیں۔ عام طور پر عوام الناس ان کاموں کو ضرور کرتی ہے جن سے روکا گیا ہوتا ہے، اور ان کاموں کو کرنے والے 50% ہوتے ہیں لوگ جن کو کرنا ضروری ہوتا ہے، جو انسان کی روحانیت کی ترقی کا زینہ اور سبب بنتے ہیں۔ دیکھتے ہیں شب برات کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں، برات کا معنی بری ہونا، یعنی ایسی رات ہے جس میں اکثر لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، گویا کہ جہنم سے ان کی برات کر دی جاتی ہے، اور شب کا معنی ہوتا ہے رات۔ میرے دوستو، آپ کو ایک حدیث بھی سنانے لگا ہوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب برات کی رات یعنی 15ویں شعبان کی رات جب آتی ہے، اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد۔ مثال کے طور پر آج منگل ہے، آج کی جو شام ہے یہ شب برات ہے، تو آج مغرب کی نماز کے بعد اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہ حل من مسترزقین، کہ کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا، کوئی ہے گناہوں کی مغفرت کرانے والا، کوئی ہے مجھ سے اولاد کا سوال کرنے والا۔ تو گویا کہ خود رب ذوالجلال آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، لوگوں کی دعاؤں کے گویا کہ انتظار کرتے ہیں کہ لوگ مجھ سے مانگیں اور میں ان کو دے دوں۔ ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ اسی شب برات کو تمام سال کی لسٹ فرشتوں کو دے دی جاتی ہے، تھما دی جاتی ہے کہ کتنے لوگوں نے پیدا ہونا ہے اگلے سال، یعنی جو سال اس کے بعد چلے گا، اور کتنے لوگوں نے مرنا ہے، اور کون کون بندہ اچھے اعمال کرے گا، کون برائیوں میں مبتلا ہوگا۔ تو گویا کہ تمام تر لسٹ، تمام تر عملوں کی لسٹ اور فہرست فرشتوں کو پکڑا دی جاتی ہے۔ تو اس کے مطابق فرشتے پھر دنیا میں جاتے ہیں، کسی کو رزق دینا ہوتا ہے، کسی سے چھیننا ہوتا ہے، اور کسی کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، کسی کو گویا کہ کسی چیز میں مبتلا کروانا ہوتا ہے، موت دینی ہوتی ہے، کہیں پہ بارش برسانی ہوتی ہے، ہوائیں برسانی، ہوائیں کے جکڑ چلانے ہوتے ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں گویا کہ اللہ رب العزت پورے سال کی لسٹ فرشتوں کو دے دیتے ہیں، ہر چیز کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات عبادت کرو، یہ نوافل پڑھو یا تم قرآن کی تلاوت کرو، اللہ سے مانگو، راز و نیاز کرو، تاکہ جب فرشتے تمہارے اعمال کی لسٹ لائیں تو تم اس وقت عبادت کے اندر مشغول ہو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شب برات کی رات ہر انسان کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے چند بندوں کے۔ چند لوگ ایسے ہیں جن کی غلطیاں ایسی ہیں کہ ان کی بخشش نہیں ہوگی، ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ان میں سے ایک مشرک ہے، جو شرک کرتا ہوگا اس کی مغفرت بھی نہیں ہوگی۔ اسی لیے اگر کوئی مشرک شرک کرنے والا ہے، مشرک ہے، تو اس کو اپنے شرک سے باز آنا ہوگا، توبہ کرنی ہوگی، اور خالصتاً اللہ کی توحید کا اعلان کرنا ہوگا، اللہ سے مانگنے کا اعلان کرے گا۔ جب مکمل طور پر توبہ کر دے گا تو اللہ رب العزت اس کی بھی مغفرت فرما دیں گے۔ دوسرے نمبر پہ والدین کی نافرمانی کرنے والا، جو بندہ والدین کا نافرمان ہو، اگر وہ بھی اس رات معافی مانگے اس کی بخشش بھی نہیں ہوگی جب تک والدین کو راضی نہ کرے۔ یہ باتیں اسی لیے بتا رہا ہوں کہ آج کی رات شب برات ہے، مغفرت کی رات ہے، تو پہلے ہی توبہ طیب ہو جائے، پہلے ہی اپنے معاملات لین دین درست کر لیں۔ اور تیسرے نمبر پہ ایک قاتل ہے، جس نے کسی کا ناحق قتل کیا ہو، اس کی بخشش بھی نہیں ہوگی۔ چوتھے نمبر پر شرابی ہے، جو شراب کا عادی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بندے نے دنیا میں ایک گھونٹ شراب کا پیا،
بغیر توبہ کے مر گیا، اللہ رب العزت آخرت والے دن جنت میں اس کو شراباً طہورا سے محروم رکھے گا۔ اسی لیے جو شراب کا عادی ہے وہ توبہ طیب ہو جائے، شراب سے مکمل طور پر بری ہو جائے، چھٹکارا حاصل کر لے، تب جا کر اس کی توبہ قبول ہوگی، تب جا کر اس کی مغفرت ہوگی، اس رات کی فضیلت کو حاصل کر لے گا۔ والدین نافرمان ہیں، ان کو ضرور راضی کریں۔ اور 5ویں نمبر پہ آپ کو بتانے لگا ہوں، جو کینہ پرور بندہ، جو دل میں کینہ رکھتا ہے، دل اس کا کسی کے ویر میں گویا کہ بھرا ہوا ہے، اسی لیے بھائی ناراض ہے، بھائی سے بغض ہے، ماں باپ ناراض ہے، رشتہ دار ناراض ہے، دوست ناراض ہے، یا ہمسائے ناراض ہے، دکاندار آپس کے اندر چپکلس ہوتی ہے، ایک دوسرے سے اگر ناراض ہیں تو پہلے توبہ کر لیں، پہلے اپنے پیارے رب کو راضی کریں اور بندوں سے صلح کر لیں، تو امید ہے انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کی تمام تر خطاؤں کو معاف کر دے گا اور آپ کی مغفرت کامل فرما دے گا اور آپ کو جنت کا مستحق بنا دے گا۔ اور آج آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ 3 اعمال ضرور کریں اسی رات میں۔ پہلی چیز ایصال ثواب کے لیے قبرستان حاضری دینا، لیکن یہ بات یاد رہے، قبرستان میں جا کر چراغاں کرنا، بتیاں جلانا، شور شرابہ کرنا، میلہ لگانا اور چیزیں خرید دینا، میٹھی چیزیں ایک دوسرے کو کھلانا، یہ بدعات ہیں، خرافات ہیں، فضولیات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی میں ایک مرتبہ شب برات کو گئے تھے قبرستان میں، اور کبھی ثابت نہیں ہے۔ اسی لیے اگر کوئی بندہ اسی نیت سے جائے کہ میرے آقا ایک مرتبہ قبرستان میں گئے تھے تو میں اسی نیت سے جا رہا ہوں، تو یقیناً اس بندے کو اس اتباع سنت کی وجہ سے ثواب ملے گا۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے 15 شعبان کا جو دن ہوگا روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی مستحب ہے، روزہ رکھیں، یہ بھی ضروری ہے۔ لیکن آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں، روزہ 15 شعبان کا ہے، مستحب ہے، چاہے آپ 2 روزے رکھیں چاہے 1 رکھیں، آپ کی مرضی ہے، نفلی روزے جتنے رکھیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بشرطے کہ صحت میں طاقت ہو اور جسم بھی قوی ہو، ٹھیک ہے۔ تو نفلی روزہ یہ 15 شعبان کا ہے، پھر آپ کی مرضی ہے چاہے جتنے رکھیں، یہ روزہ رکھنا مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا عمل آپ نے کیا کرنا ہے، اسی رات میں آپ نے دعائیں میں مشغول ہونا ہے، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، ذکر اذکار کرنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے، راز و نیاز کرنا ہے۔ یہ چیزیں 3 اعمال کرنے کے ہیں، ان اعمال کو کریں گے انشاءاللہ اس رات کی برکات، اس رات کے فوائد نصیب ہوں گے۔ اور باقی پٹاخے بجانا، آتش بازی، شور شرابہ کرنا، آگ جلانا، چراغاں کرنا، یہ سب کے سب خرافات ہیں۔ شیطان ایسے موقع تو دیکھتا ہے کہ جب اللہ کے قریب ہونے کی رات یا دن آئے تو شیطان اس دن اس رات کو فضولیات میں، بدعات میں، خرافات میں آدمی کو مبتلا کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے شیطانی وسوسوں سے، شیطانی حملوں سے بچیں، اس آنے والی رات کو قیمتی بنائیں، روزہ بھی رکھیں، عبادات بھی کریں اور اللہ سے راز و نیاز کریں، تہجد ہو سکے تہجد کے نوافل پڑھیں، خلوت میں پڑھیں، ٹھیک ہے، اس کا مزہ ہی زیادہ ہے۔ تو سب کے لیے دعائیں کریں۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں بھی آپ سے معافی چاہتا ہوں، میری کسی بات سے، کسی جملے سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں آپ سے پیش کی معذرت کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس رات کے فضائل، برکات ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔